ارحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبي القرشي المكي المدني الهاشمي الأمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات پر محمد. ایام عزائے فاطمیہ کی تقریباً چوتھی مجلس. کچھ چیزیں تمہیداً آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں. اصل میں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ایام فاطمیہ ہے کیا. مجالس میں آ جانا کمال نہیں ہوتا ہے، اور آنے کے بعد ذکر اہل بیت، ذکر محمد اور آل محمد کر لینا کمال نہیں ہے. بچوں کو سبقت دینا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام نے کچھ شرائط رکھی ہیں. اسلام کی پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بچوں کو اولویت دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اصلاح. بڑی آسانی سے جلدی اپنی بات کو عرض کر دوں. اشعار کی سب سے پہلے اصلاح کروائی جائے. گھر والے پہلے ان اشعار کو سنیں کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے. یقین جانیے ضروری نہیں ہے کہ واہ واہ ہو کبھی مجلس کامیاب ہو. کبھی کبھی اصول یہ ہوتا ہے واہ واہ ہم تو نہیں کرتے، اہل بیت ضرور کرتے ہیں. ہم واہ واہ کریں یا نہ کریں، ہم سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، وہ اور گھرانے ہوں گے جہاں کہا جاتا ہے کہ کہو سبحان اللہ. وہ گھرانے اور ہیں، لیکن اہل بیت کا گھرانہ اور ہے. یہاں سبقت دی جاتی ہے بچوں کو. تاریخ لکھتی ہے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد علی سے سوال کرا، یا علی یہ بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جو ایک کے اوپر ایک قوی ہے. تو امام علی کا جملہ سنیے. امام علی کہتے ہیں مجھ سے سوال کر رہے ہو، ہم سے؟ ارے یہ ایسے سوال ہمارے بچے جو ہے جواب دیتے ہیں اس کے. جاؤ حسن سے سوال کرو.
اس سوال کا جواب علی نہیں دے گا بلکہ ہمارا بیٹا دے گا. علی کیا بتانا چاہ رہے ہیں دنیا والوں کو؟ علی سبقت دلوا رہے ہیں بچوں کو. علی بتا رہے نہیں بچوں کو پہلے آگے بڑھاؤ. کیوں؟ اس لیے یہ ابھرتے ہوئے چراغ ہیں. اگر یہ آگے گئے تو یقین جانو ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ماں باپ کی آخرت بن جائے گی. لیکن خیال رکھنا پڑے گا کہ بچے جانے کے بعد پڑھ کیا رہے ہیں. اسلام کہہ رہا پہلے اصلاح، سب سے قیمتی شے ہے اصلاح. اور یہاں پر رک کر میں ہر مجلس میں 12 جگہ پر کہتا ہوں کہ میں تعداد دیکھ کر نہیں پڑھتا ہوں کہ کثرت زیادہ ہوگی تو بہت اچھی مجلس نہیں. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اسلام کثرت پہ نہیں پھیلا ہے. تمہیداً کچھ باتیں آپ کے سامنے. اسلام کثرت پہ نہیں پھیلا، اسلام قلت پہ پھیلا ہے. اگر کثرت پہ پھیلتا تو یقین جانیے یزیدی لشکر میں لاکھوں تھے، حسین کی طرف صرف 72 تھے. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے جو لاکھ کے ماننے والے تھے وہ فنا ہو گئے، جو 72 تھے آج سر بلند ہو گیا. اور دنیا والوں یقین جانو حسین نہ نکلتے. حسین نکلے کیوں تھے؟ کربلا کے لیے. حسین چاہتے تو اکیلے چلے جاتے، حسین چاہتے علی اکبر کو لیتے چلے جاتے، حسین چاہتے عباس کو لیتے چلے جاتے. وجہ کیا تھی؟ ششماہے کو بھی لیا، اصغر کو بھی لیا، علی اکبر کو بھی لیا، اور محمد کو بھی لیا، قاسم کو بھی لیا. اچھا ٹھیک ہے گھرانے والے کو لیا ٹھیک، لیکن عورتوں کو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پہچانو ایام فاطمیہ ہے کیا؟ امام علی کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم، اس کے بارے میں ہر انسان برا کہتا ہے. مجلس کروا لیجئے. کہا وہ بھی آئیں گے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی آئیں گے جو مخالف ہیں. کیوں؟ چوتھے خلیفہ کا دشمن ہے. غور کریے میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیوں؟ اس لیے خلیفہ کا دشمن ہے، خلیفہ کو قتل کرنے والا ہے، لہذا اس کے اوپر لعنت پڑے گی. بہتر یہ ہے شرکت کرو، حسین کی مجلس کروائیے. یقین جانیے ماننے والے بھی آئیں گے، نہ ماننے والے بھی آئیں گے. اور جب ان سے سوال کریے بھائی آپ کیوں کہا ہم حسینی ہیں، بھائی غور کریے گا ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، ہم حسینی ہیں. اچھا ٹھیک ہے حسن کی مجلس کروا لیجئے. کہاں آئیں گے؟ ان کی قاتلہ جو تھی بیوی جو عقبہ بنت عائشہ سکندی کا لوگ لعنت بھیجیں گے. تاریخ لکھتی ہے امام سجاد دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. یزید خاطب سے کہہ رہا ہے خاطب جاؤ تم کچھ بیان کرو ہماری فضیلت. غور کریے گا کیسے کیسے بکے ہیں. پہچانو ایام فاطمیہ کی عظمت کیا ہے. خاطب اے بیان کرنے والے، اے خطبہ دینے والے، جاؤ ہماری فضیلت کو بیان کرو. خاطب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے اے یزید آپ سے بہتر کوئی نہیں، یزید آپ کے بابا کے جیسا کسی کا بابا نہیں، یزید آپ کے دادا کے جیسا کسی کا دادا نہیں. ساری فضیلتیں بیان کر رہا تھا. اتنے ہی میں امام سجاد نے جملہ کہا اے خاطب اس بات کا خیال رہے حاکم کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے دشمنی لینا اچھا نہیں ہوتا ہے. کہ دنیا والوں یہ امام خاطب کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آج کل کے مولویوں کے لیے امام جملہ پیش کر رہے ہیں. اس نے خاطب کو راضی کرا تھا، تم خطاب کو راضی کر رہے ہو. پہچانو امام کیا کہہ رہے ہیں. اس نے خاطب کو راضی کر دیا، وہ راضی ہو گیا، ہم خطاب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. خطاب راضی ہو جائیں. اچھا استاد اللہ کو جملہ یاد آ گیا. استاد کہتے ہیں جب خاطب کی زیادہ فضیلت ہو جائے تو خطاب بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. خاطب کو راضی کرنے کے لیے، خاطب عوام کو راضی کرنے کے لیے ان جملوں کا انتخاب نہ کرو جس سے خدا ناراض ہو جائے. تاریخ لکھتی ہے سب کو بلایا جائے گا، سب آئیں گے. تاریخ یہاں پر لکھتی ہے امام سجاد گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں سجاد جملہ پیش کر رہے ہیں یزید
اگر تو کہے تو میں بھی جاؤں اس انبار کے اوپر جو لکڑیوں کا انبار تم نے لگایا ہے. اگر تیرا حکم ہو تو ہم بھی جا کر کچھ بیان کریں. مولا 10 عدد جوڑ کر کہاں لکڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو ممبر ہے نا، ممبر رسول ہے، ممبر علی ہے. کہاں وہ لکڑیوں کا انبار؟ آواز سجاد آئے گی. وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں تو ممبر ہو سکتا ہے، لیکن سجاد کی نگاہ میں وہ لکڑیوں کا انبار ہے. تاریخ لکھتی ہے مجمع لگا ہوا ہے. یزید دیکھ رہا ہے سجاد کو. چاہنے والے یزید کے بیٹھے ہوئے ہیں. یزید کیوں روک رہے ہو؟ جانے دو. ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار توق ہے. کیا بیان کرے گا؟ کس بات کا ڈر ہے؟ یزید جانے دو، جو بیان کرنا ہو کرنے دو. باقی ہم لوگ تو ساتھ دینے والے ہیں. یہی تو دنیا کا اصول ہوتا ہے نا. جب کہیں لڑائی ہو جائے، اچھا یہ معاشرے کے حساب سے بیان کر دوں، کہیں اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو جائے، تیسرا آ کر ہم ہیں، تم لڑو، ہم دیکھ لیں گے. لیکن جب حاوی ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اے یزید گھبراؤ نہیں. پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم ساتھ دینے والے ہیں. جانے دو، قیدی تو ہے، کیا بیان کرے گا؟ اتنی قوت اس میں نہیں ہے کچھ بیان کر پائے، اتنی طاقت اس میں نہیں ہے کچھ بول پائے. یزید جانے دو. تاریخ لکھتی ہے یزید کی طرف سے اجازت مل گئی سجاد کو. سجاد آئے لکڑیوں کے انبار کے اوپر. اب بیان کر رہے ہیں. پہلے حسب بیان کرا، بعد میں نسب بیان کرا. امام سجاد نے پہلے حسب بیان کرا، بعد میں نسب. جملہ کہتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو مجھے نہیں جانتے وہ مجھے پہچان لے. دنیا والے امام سجاد پہلے حسب پیش کر رہے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہوتا ہے. سوال کر لیا جائے آپ کون کا سید ہیں؟ سید. امام سجاد کہہ رہے ہیں سید ہونا کمال نہیں ہوتا ہے. اگر فاتح خیبر علی تھے تو تم کیا ہو؟ فاتح حنین علی تھے تو تم کیا ہو؟ تم فاطمہ کو ماننے والے ہو. فاطمہ کا کردار کیسا تھا؟ تمہارا کیسا ہے؟ سید ہونا کمال نہیں ہوتا ہے. اگر سید ہونا کمال ہوتا تو یقین جانو ابو لہب سے بہترین سید کوئی نہیں تھا. لیکن اللہ نے قرآن میں آیت پیش کر دی تبت یدا ابی لہب وتب. ارے یہ دنیا والوں اس بات کا خیال رہے کہ ابو لہبی کیوں نہ ہو، اگر رسول کا چچا ہوگا تب بھی ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے. سید ہونا کمال نہیں ہے، بہترین ہونا کمال نہیں ہے، نسب اچھا ہو جانا کمال نہیں ہوتا ہے. کہ رسول کے چچا تھے اچھے والے، تب بہت بہترین چچا. لیکن اللہ قرآن میں آیت پیش کر رہا ہے لاکھ رسول کا چچا ہو، لیکن اگر کردار اچھا نہیں تو فائدہ نہیں پہنچے گا. دنیا والوں کا اصول یہ ہوتا ہے جب بھی پوچھا جاتا ہے آپ کون؟ کا سید ہیں. اچھا یہاں تک معاملہ تو چل جاتا ہے جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مرزا پور والے جہاں جاتا ہیں ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. سید، ہم سید ہیں، کراری والے سید ہیں، ہر جگہ والے سید ہیں. غور کریے گا سید ہونا کمال نہیں ہوتا ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو لاکھ سید ہو. سید تو چل جائے گا، نجیب الطرفین ہے، اماں کی طرف سے بھی سید، ابا کی طرف سے بھی سید. یہاں پر رک کر فارسی کا ایک مقولہ پیش کر دیا جائے. جب کسی نے آ کر کہا پدرم سلطان بود، ہمارے ابا سلطان تھے، تو سامنے والے نے سوال کر لیا شما کیے آپ کون ہیں؟ ابا سلطان تھے ٹھیک ہے، لیکن تمہارا کردار کیسا ہے؟ تمہاری بساط کیا ہے؟ دنیا والوں یہ دنیا کی مثال تھی، لیکن اللہ نے ایک اور مثال دے دی. لاکھ رسول کا چچا کیوں نہ ہو، اگر کردار اچھا نہیں ہے تو لعنت کے انبار ڈھیر ہو جائیں گے. اگر سید نہیں بھی ہے تو یقین جانو سلمان کے لیے رسول کہیں گے السلمان منا اہل البیت. سید ہونا کمال نہیں تھا، کا کردار کمال تھا.
السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے ہے، اور رسول کی جانب چلا جائے رسول سے سوال کریں یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، سادات نہیں ہے، رسول خدا آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، کہاں اہل بیت میں سے؟ کہا نہیں، کردار اچھا ہے، نسب اچھا ہے، حسب اچھا ہے، لہذا سید نہ بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ دنیا والوں یقین جانیے، امام سجاد آنے کے بعد کہہ رہے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج مجھے پہچان لے، میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو دو قبلوں کے درمیان جس نے نماز ادا کری ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے نیزے کی بھال کو چلا دیا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کی تلوار چل گئی تو عبادت کی ثقلین پر بھاری ہو گئی۔ تاریخ لکھتی ہے ابھی تک یزید سن رہا تھا کہ علی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور رسول کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، جیسے ہی امام سجاد پہنچے ہیں انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا فرزند ہوں، جیسا ہی لفظ فاطمہ آیا یزید نے آواز بلند کر دی، اے خاطب بہتر یہ ہے اذان کہو، اے خاطب بہتر یہ ہے اذان کہہ دو۔ یہاں پر رک کر امام سجاد نے ایک اور جملہ کہا، اگر پروردگار فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو آج یہ معلوم نہ ہوتا منافق کون ہے اور ظالم کون ہے۔ دنیا والوں یہی تو اصول ہو گیا، کسی کی بھی مجلس کراؤ ہر انسان آ جاتا ہے، لیکن فاطمہ کی مجلس میں نہ آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے اس کا تعلق منافق سے تو ہو سکتا ہے، مومنین میں نہیں ہے۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے اصل موضوع کی طرف، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد عنقریب ایک ایسی چیز دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کی رضاعت مل جائے گی۔ محمد آپ بھی راضی، آپ کے خانوادے والے بھی راضی۔ ایسی کون سی چیز پروردگار دے رہا ہے؟ ایام فاطمیہ کتنی اہمیت رکھتی ہے ہمارے درمیان، ہم نے ابھی تک نہیں سمجھا ہے۔ یقین جانیے فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ اگر فاطمہ کی ذات کو عیاں کر دیا جائے تو جتنے منافقین ہیں ایک طرف ہو جائیں گے، جتنے ظالمین ہیں ایک طرف ہو جائیں گے۔ امام حسین جو نکلے تھے کربلا کے لیے اس لیے نکلے تھے کہ ابھی تک بابا کے جو قاتل تھے اس کے چہرے کے اوپر سے نقاب ہٹ چکا ہے، بھیا کا جو قاتل ہے نقاب ہٹ چکا ہے، اور رسول کا جو قاتل ہے نقاب ہٹ چکا ہے، لیکن ایک نقاب ایسا تھا جو پڑا ہوا تھا۔ اسی لیے حسین نکلے ہیں قیام کے لیے، ہم جا رہے ہیں قیام کریں گے۔ اور تاریخ لکھتی ہے جب کسی نے سوال کر لیا مولا کیوں جا رہے ہیں تو تمہیں نہیں معلوم بابا کا قاتل تھا سامنے آ گیا، نانا کا قاتل تھا سامنے آ گیا، بھیا کا قاتل تھا سامنے آ گیا، لیکن ہماری اماں کا قاتل جو تھا اس کے چہرے کے اوپر جو نقاب پڑی ہوئی ہے ہم اس کو اتارنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب جب ہم قیام کریں گے تو لوگ سوال کریں گے یہ کون ہے؟ کہ یزید، کہ اس کا باپ کون؟ کہ فلاں، کہ اس کا باپ کون؟ فلاں۔ تاریخ لکھتی ہے امام حسین کا جملہ سنیے، امام کہتے ہیں ایک کے بعد دیگر جب نام آئیں گے تو اماں کے قاتل کے اوپر جو نقاب پڑی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے گی۔ یہ ہے ایام فاطمیہ۔ ایام فاطمیہ میں کرنا کیا ہے؟ ایام فاطمیہ میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان 3 دنوں میں کم از کم، میں 20 دن نہیں کہتا، صرف 30 دن، 3 دن، ان 3 دن میں کم از کم حتی الامکان کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہوتی ہیں جو آگے چل کر بڑی بن جاتی ہیں، صرف کوشش، کم از کم اتنی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ لوگ دیکھنے کے بعد آپ کو سوال کرے ہوا کیا ہے، اور جب سوال کرے کیا ہوا ہے تو ان کو یہ نہ بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا کا قتل ہوا ہے، ان کو یہ بتاؤ آیت اللہ العظمیٰ
وحید خراسانی کا جملہ، وہ کہتے ہیں ان کو یہ نہ بتاؤ کہ فاطمہ کا قتل ہو گیا، بلکہ یہ بتاؤ کہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی کا قتل کر دیا گیا ہے۔ جب تم یہ بتاؤ گے تو سامنے والا خود سوال کرے گا کس نے مارا تھا، ایسا ہوا کیا تھا؟ یہ 18 سال کی عمر ہے، فاطمہ الزہرا کی صرف 18 سال کی عمر۔ پروردگار قرآن میں کہہ رہا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد گھبرائیے گا نہیں، اے محمد پریشان نہ ہوئیے گا، ہم آپ کو ایک ایسی چیز دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نماز کا حکم محمد کو مل چکا ہے، روزے کا حکم بتا دیا گیا ہے، حج کے ارکان بتائے جا چکے ہیں، جہاد کا حکم محمد کو بتا دیا گیا، امر بالمعروف محمد کو بتا دیا گیا، نہی از منکر بتا دیا گیا ہے۔ کون سا ایسا حکم تھا کہ پروردگار کرم محمد مجھے معلوم ہے نماز ملنے پر آپ راضی نہ ہوئے، محمد ہمیں معلوم ہے روزہ آپ کو دے دیا گیا لیکن راضی نہ ہوئے، محمد ہمیں معلوم ہے حج کے ارکان بتائے جا چکے ہیں لیکن آپ راضی نہ ہوئے، محمد ان قریب ایک ایسی چیز دیں گے کہ آپ بھی راضی ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ پروردگار کی آواز آئے گی، اے محمد گھبرائیے گا نہیں، جب سامنے والا آپ کو ابتریت کا نعرہ دے گا تو ہم ایک ایسا کوثر عطا کریں گے کہ دنیا والوں کے سامنے آیا ہو جائے گا کہ فاطمہ کی ذات ایک طرف ہے۔ پریشان نہ ہوئیے گا، ہم آپ کو چیز عطا کریں گے اور اس چیز کا نام ہے فاطمہ۔ محمد ہمیں معلوم ہے جب ہم آپ کو فاطمہ عطا کریں گے تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ پہچانو ایام فاطمیہ کو۔ عاص ابن ابی وائل آنے کے بعد کہہ رہا ہے محمد ہم نے سنا آپ کی کوئی اولاد نہیں، محمد ہم نے سنا آپ کا کوئی بیٹا نہیں، محمد ہمارے گھر آئیے، 12 بیٹے ہیں۔ یہاں پر رک کر استاد علام کا پھر جملہ بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں جیسے ہمارے گھر کی مثال کے طور پر ہمارے گھر کی عورتیں اگر کسی عورت کو بانجھ کہیں تو یقین جانو یہ کام ابو سفیان کی گھر کی عورتوں کا تو ہو سکتا ہے، ابو طالب کے گھر کی عورتوں کا نہیں ہے۔ یہ کام بنی امیہ کی گھر کی عورتوں کا تو ہو سکتا ہے، بنی ہاشم کی گھر کی عورتوں کا نہیں ہے۔ یقین جانو اگر کوئی عورت کسی عورت کو بانجھ کہہ رہی ہے تو یقین جانیے اس کا تعلق بھی رسول کے دشمن سے تو ہو سکتا ہے، رسول کے پیروکار میں نہیں ہے۔ عاص ابن ابی وائل کتنی اولاد کا؟ 12۔ رسول خاموش ہے، شاید اس کو نہیں معلوم، رسول کلام ہی نہیں کرتے، رسول بولتے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے رسول کلام نہیں کرتے۔ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہ کلام کرتے ہی کہاں ہیں؟ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب تک اللہ کی طرف سے وحی الہی نہ آ جائے یہ کلام نہیں کریں گے۔ عاص ابن ابی وائل آیا اور آنے کے بعد تیرا محمد ہماری 12 اولاد، آپ کی ایک اولاد بھی نہیں، آپ کی نسل بڑھے گی کیسے؟ محمد خاموش ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کچھ ہی دن گزرے تھے، جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے محمد اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محمد اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ محمد اب جائیے، جانے کے بعد عاص ابن ابی وائل سے سوال کریے، جا کر پوچھئے کتنی اولاد؟ عاص کہے گا 12۔ پھر اس سے سوال کریے گا کب تک رہنے والی ہیں؟ میں بڑی آسانی جملہ عرض کر رہا ہوں، کب تک رہنے والی ہیں، کب تک باقی رہیں گی؟ پھر اس کے پاس جواب نہ ہوگا، وہ یہ کہے گا آج ہیں کل رہیں گی، بہت زیادہ 50 سال۔
لیکن محمد اس کے بعد آپ پیغام پہنچا دیجئے گا، آج تمہاری جو ہے نسل آج ہے کل ختم ہو جائے گی، لیکن یقین جانو رسول کی ایسی نسل فاطمہ سے چلے گی کہ کریے کریے میں چلے جاؤ سادات نظر آئیں گے، گاؤں گاؤں میں چلے جاؤ سادات نظر آئیں گے، شہروں میں چلے جاؤ سادات نظر آئیں گے۔ یقین جانو آج تمہاری نسل آج تو ہے کل تمام ہو جائے گی، لیکن فاطمہ کی نسل قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والی۔ آج تمہاری نسل آج ہے کل ختم، لیکن اولاد فاطمہ اولاد رسول آج بھی نظر آ رہے ہیں، کل بھی نظر آئیں گے، اور یقین جانو قیامت کیوں نہ آ جائے اولاد رسول ضرور رہے گی، بھلے ہی تمہاری اولاد ہو یا نہ ہو۔ تاریخ بیان کرتی ہے جب انہا کینا الکوثر کہ مزداق فاطمہ آ گئی، شکم میں ہے فاطمہ، اماں سے کلام کر رہی ہیں، اماں خدیجہ پریشان نہ ہوئیے گا، مدینے والے آپ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں نا، شکم میں ہے فاطمہ، غور کریے، سوال کر رہی ہیں، اماں کیوں پریشان ہے، اماں اضطرابی کا عالم کیوں، اماں کس لیے غمزدہ ہو رہی ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، فاطمہ ساتھ دے گی۔ شکم میں رہ کر فاطمہ کلام کر رہی ہیں، پہچانو عظمت فاطمہ کتنی جدا ہے، فاطمہ سب سے جدا گانا، فاطمہ سب سے الگ، شکم میں رہنے کے بعد فاطمہ کلام کر رہی ہیں۔ دنیا والوں اب اسی کا کوئی بیلی کا بچہ اگر نوکے نیزہ پر کلام کرے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، جب شکم میں رہ کر مادر کلام کر سکتی ہے تو بچہ نوکے نیزہ پر کلام کر سکتا ہے۔ اے خدیجہ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اے نبی خدا، ہم اس سے ہم کلام ہیں جو شکم کے اندر ہے، جو شکم مادر میں ہے، کا کون کا فاطمہ سے کلام کر رہے ہیں۔ فاطمہ ہم کو سہارا دیتی ہیں، جب سارے مدینے کی عورتیں کہتی ہیں تم نے ان کے ساتھ شادی کر لی، تمہارا سب کچھ چلا گیا، اے خدیجہ آپ کے پاس بچا کیا؟ یعنی سامنے والے کو یہ اعتراف ہے کہ خدیجہ کا مال اسلام میں لگا ہوا ہے۔ منافقین بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر مال خدیجہ نہ ہوتا تو اسلام پروان نہ چڑھتا۔ خدیجہ ان کے ساتھ اب غربت میں زندگی گزاریے، سارا مال چلا گیا، ساری دولت چلی گئی، تاریخ بیان کرتی لوگ تانا دیتے تھے، خدیجہ ان کے ساتھ کر لیا، اب کیا فائدہ؟ تو شکم میں جو بچی تھی وہ کلام کرتی تھی، اماں پریشان نہ ہونا، ہم ساتھ دیں گے۔ اور بچپنے کے عالم میں شکم میں رہنے کے بعد فاطمہ کلام کر کے بتا رہی ہیں، وہ دنیا کی بچیاں ہوں گی جو اپنے ماں باپ کا ساتھ نہ دے، لیکن فاطمہ اپنی ماں کا بھی ساتھ دے گی، باپ کا بھی دے گی۔ صرف درسیاتی پہلو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ بیان کرتی ہے فاطمہ کی ولادت ہو گئی، پروان چڑھ گئی، اور جب پروان چڑھی ہے فاطمہ تو تاریخ لکھتی ہے اس عمر تک پہنچی کہ شادی کی عمر ہو گئی۔ بہت سے لوگ آئے، آنے کے بعد اور رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں محمد اگر فاطمہ کی شادی ہم سے کر دیجئے تو یقین جانیے وہ جو بڑا والا مکان دیکھ رہے ہیں نا محمد، وہ پراپرٹی آپ دیکھ رہے ہیں، وہ زمین دیکھ رہے ہیں، ہماری ہے۔ غور کریے گا، یہاں پر بھی درسیاتی پہلو، محمد درس دے رہے ہیں دنیا والوں کے لیے۔ وہ دنیا والے ہوں گے جہاں دولت دیکھنے کے بعد استخارے اچھے آ جاتے ہیں۔ میں بڑی آسانی سے عرض کر رہا ہوں، دولت دیکھنے کے بعد اللہ کی رائے بہتر آتی ہے۔ اگر وہی انسان غربت میں زندگی گزارے تو یقین جانو سارا دار و مدار اللہ کے اوپر۔ استخارہ منع آ گیا، نہ کرو،
اللہ کے اوپر تہمت تو نہ لگاؤ. تاریخ لکھتی ہے, آنے کے بعد سوال کر رہا ہے محمد اگر فاطمہ کی شادی ہم سے کروا دیجئے تو یقین جانیے وہ جائیداد آپ کی, وہ آپ کی بیٹی کو دے دیں گے. تاریخ بیان کرتی ہے رسول خدا گھر کے اندر گئے اور جانے کے بعد سوال کرا فاطمہ رشتہ آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے ایسا. تاریخ یہاں پر لکھتی ہے رسول چاہتے وہاں پر منع کر دیتے کہ ہمیں شادی نہیں کرنی, لیکن رسول نے بھی دنیا والوں کو پیغام دیا. وہ آج کل کے ماں باپ ہوں گے جو اپنے بچوں سے سوال نہیں کرتے بیٹا کرنا کہاں ہے, ایک اور کریے گا, لیکن رسول سوال کر کے بتا رہے ہیں ہم بغیر فاطمہ کے شادی نہیں کریں گے جب تک فاطمہ کی رضا نہ ہو جائے. فاطمہ فلاں کا رشتہ آیا ہے, کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تک جو مسکرا رہی تھی فاطمہ سر کو جھکا لیا. رسول حجرے سے باہر آئے اور آنے کے بعد پیغام دے رہے ہیں فاطمہ کی رضا نہیں ہے, جاؤ چلے جاؤ. کچھ ہی دن گزرے, ذات ابو طالب آئی اور آنے کے بعد سوال کر لیا محمد ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر کی بہو بنا لے. پہچانیے محمد کا درس, فاطمہ کا درس اور علی کا درس. ایام فاطمیہ میں صرف فاطمہ کی ذات کو سمجھ لیا جائے, یقین جانیے جتنے کل انبیاء ہیں سب کی ذات سمجھ میں آ جائے گی, کل ائمہ کی ذات سمجھ میں آ جائے گی. تاریخ بیان کرتی ہے رسول گھر کے اندر گئے, اے بیٹی فاطمہ چچا آئے ہوئے ہیں اور بیان کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی شادی علی سے کروا دے. فاطمہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. تاریخ بیان کرتی ہے رسول حجرے کے باہر آئے, اے چچا ہماری طرف سے بھی اجازت, فاطمہ کی طرف سے بھی اجازت. بیان کرنے کا مقصد ہے صرف آپ کو نتیجہ دینا ہے. شادی ہو گئی, کچھ ہی دن گزرے. تاریخ بیان کرتی ہے فاطمہ اور رسول کے گھر سے نکل کر علی کے گھر میں پہنچ چکی ہیں. معاشرے والے جو ابھی تک جائیداد دے رہے تھے, جو دولت پیش کر رہے تھے, جو سرمایہ پیش کر رہے تھے, وہ آنے کے بعد فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ کس کے ساتھ شادی کر لی؟ آج ہمارے ساتھ اگر کر لیا ہوتا شادی تو ایسی غربت میں زندگی نہ گزارنی پڑتی. اے فاطمہ تمہارے گھر میں ہے ہی کیا؟ ایک جھوپڑی ہے, ایک چٹائی ہے, 2-4 برتن رکھے ہوئے ہیں. فاطمہ تمہارے گھر میں کھانے کا سامان بھی نہیں ہے, معاذ اللہ نعوذ باللہ. تاریخ بیان کرتی ہے اسی اسنا میں کچھ دن گزرے تھے, فضا آئی اور آنے کے بعد دیکھا علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. فضا علم کیمیا کی ماہر تھی, علم کیمیا کی ماہرہ تھی. راوی بیان کرتا ہے فضا حجرے کے اندر گئی اور جانے کے بعد علم کیمیا کی مدد سے کچھ سونا بنا دیا. بنانے کے بعد علی کی خدمت میں لائی, یا علی ہم کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں بڑی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, یہ سونا لے لیجئے, اس سے کام چلائیے. نتیجہ آپ کو دیتا ہوں, اے علی اس سونے کو آپ لے لیجئے, اس سے کام چلائیے. تاریخ بیان کرتی ہے ذات علی مسکرائی اور دیکھنے کے بعد عجیب و غریب جملہ کہا, فضا اگر فلاں چیز اس میں تھوڑی سی ملا دیتی تو اس سے بہتر سونا تیار ہوتا. یا علی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ارے ہم تو سمجھے تھے کہ آپ غربت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں. فضا یقین جانو جس علم کی تم ماہر ہو وہ کہیں اور سے نہیں گزرا ہے, در علی سے ہو کر گزرا ہے. اے فضا اے فضا تم ہم کو لے کر آئی ہو, یقین جانو فضا ہم غربت میں زندگی نہ گزارتے اگر ولی اللہ نہ ہوتے. ہم سے بہتر علم کا جاننے والا کون ہے؟ فضا تم سونا لے کر آئی تھی,
تم نے سونا بنانے میں بڑی محنت کری ہے، ذات علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر دے وہ سونا ہو جائے۔ اور تاریخ لکھتی بھی ہے، علی کی زبان سے نکلا تھا اگر میں چاہوں یہ دیوار سونے کی، معاملہ یہیں پر رک گیا، آگے نہیں بڑھے تھے علی، وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ دنیا والوں اب تو سمجھ جانا چاہیے یہ اللہ کی قدرت ہے، علی کی نہیں ہے۔ کہ علی کی ذات تو وہ ہے کہ اگر رسول کے بستر پر سو جاتی ہے تو یقین جانو مرضی الہی خرید لیتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں سوتے تو اپنے لیے ہیں لیکن مرضی الہی خرید لیتے ہیں۔ اور راوی بیان بھی کرتا ہے ایسے ہی نہیں سوئے ہیں علی۔ آج کے زمانے میں اچھا کسی کو میں زیادہ واقف بھی نہیں ہوں، شہاب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، شہاب بھائی کے لیے علیہ السلام میں کہوں ایسا ہے شہاب بھائی آج ہماری جان کو خطرہ ہے، ایسا کریے میری جگہ پر آپ لیٹ جائیے۔ اچھا ابھی تک شہاب بھائی بہت ساتھ دے رہے تھے، ایسا ہے نہیں، مثال دے رہا ہوں، بہت ساتھ دے رہے تھے کہ بھائی مولانا آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اگر کہیے گا تو جو ہی تک چھوڑ دیں گے۔ لیکن مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں بستر پر سو جائیں؟ اچھا سو جائیں گے، کرنا کیا ہے؟ کہ کرنا کچھ نہیں، اگر آپ سو گئے تو ہماری جان بچ جائے گی۔ یعنی اس بات سے ایک بات اور واضح ہو گئی، ہماری جان تو بچ جائے گی، آپ شہاب بھائی ابھی تک تو آ رہے تھے لیکن جیسے ہی اس جملے کو سنا چلے گئے۔ تاریخ لکھتی ہے رسول نے علی کو بلایا، اے علی اگر بستر پر سو جائیں تو بہت بہتر ہے۔ رسول سے سوال کرا علی ابن ابی طالب نے، اے رسول خدا ہمارے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یقیناً بچ جائے گی۔ تاریخ لکھتی ہے اچھا شہاب بھائی سو بھی گئے، حالت خواب میں ان کو نہیں معلوم ہم کیسے ہاتھ ادھر ادھر کرتے ہیں، بھائی آنکھ کھلی ہے جب تک ہوش کے عالم میں ہے تب تک تو ان کو معلوم ہے پیر سیدھا کر لیں گے، ہاتھ سیدھا کر لیں گے، لیکن جیسے ہی خواب کے عالم میں گئے ان کو کیا معلوم ہاتھ کدھر کرنا ہے، پیر کدھر؟ مولانا سیدھے سونے والے ہیں پلٹا ہو جاتے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے ذات علی لیٹی، لوگ باہر کھڑے رہے اور ایسے ویسے نہ کھڑے رہے، جو مہک سونگ کر پتہ لگا سکتے تھے کہ محمد سو رہے ہیں یا علی۔ غور کریے گا، ابو لہب و ابو جہل باہر کھڑے رہے، دیکھتے رہے ہاں محمد سو رہے ہیں، اے معاشرے والوں گھبرانا نہیں، صبح آئیں گے ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ راوی بیان کرتا ہے صبح کا زمانہ آیا، جب چادر کو ہٹایا گیا تو ذات محمد نہیں ذات علی تھی۔ دنیا والوں اب تو سمجھ جاؤ محمد اور علی کوئی اور نہیں ہے، ایک ہی ذات کے دو نام ہیں۔ محمد نہیں تھے کہ محمد تو رات ہی میں چلے گئے، کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد ہے، کہ برابر دیکھنے والے جو ابو لہب و ابو جہل نہ سمجھ سکے آج کے مسلمان علی کو سمجھنے چلے ہیں۔ جو مدینے کے رہنے والے، برابر دیکھنے والے، برابر غور و فکر کرنے والے، برابر ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے نہ سمجھ پائے کہ محمد سو رہے ہیں یا علی۔ آج کی امت پریشان ہے کہ علی یہ تھے علی وہ تھے، میرے بھائی جو محمد تھے وہی علی تھے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ ایک تاریخ بیان کرتی تاریخ لکھتی ہے جب کچھ دن گزر گئے اب معاملہ آیتوں کا ہو گیا۔ ذات فاطمہ کو پہچانیے، فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کا انتظار آیت کرے۔ تاریخ لکھتی ہے کچھ دن گزرے، رسول گھر سے نکلے، بیماری کے عالم میں ہے، بدن میں ضعف ہے،
گھر سے نکلنے کے بعد ایک گھر کی جانب بڑھ رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے فاطمہ کے گھر کی طرف پہنچے. یا فاطمہ تو ایتینی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ ہمیں کساء یمانی دیجیے. اچھا حدیث کیسا ہم سے بہتر آپ کو یاد ہوگی، ہر جمعرات کو سنتے ہیں. رسول کے بدن میں تھا ذوف. رسول گھر کے باہر نکلنے کے بعد فاطمہ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد فاطمہ سے سوال کرا، اے فاطمہ یہ بتائیے کساء یمانی کہاں ہے؟ فاطمہ نے سوال کر لیا، اے رسول خدا کس لیے؟ کہ بدن میں ذوف ہے. اے محمد عربی، ہاتھ کو جوڑا جائے، محمد عربی بدن میں ذوف ہے نا، تکلیف ہے آپ کو، آپ امت کو پیغام دیجئے، ڈاکٹر کو دکھائیں. اے محمد عربی آپ دنیا والوں کو پیغام دیجئے کہ حکیم کو دکھایا جائے، آپ پیغام دیجئے طبیب کو دکھایا جائے. یہ فاطمہ کے در پہ آنے کا سبب کیا ہے؟ فاطمہ کساء یمانی دیجئے. راوی بیان کرتا ہے کساء یمانی کو لیا، یمنی چادر کو لیا، لینے کے بعد اوڑھ کر لیٹ گئے. غور کریے گا، کچھ ہی دیر گزری امام حسن آ گئے. انی اشم عندک راقیۃ طیبہ کأنہا رایۃ جد رسول اللہ. اے اماں مہک نانا کی لگ رہی ہے، کیا ہمارے نانا یہاں ہیں؟ راوی لکھتا ہے جناب فاطمہ نے سلام کا جواب دیا کہ ہاں یقیناً ہے، جاؤ چادر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں چلے جاؤ. راوی بیان کرتا ہے امام حسن آئے اور آنے کے بعد چادر کے نیچے لیٹ گئے. کچھ ہی دیر گزری دوسرا فرزند آیا، وہی جملہ انی اشم عندک راقیۃ طیبہ. اے اماں وہی والی خوشبو جو نانا کے جسم سے نکلتی ہے، وہی خوشبو ہم سونگ رہے ہیں. کہ یہاں پر نانا ہے کہ یقیناً ہے، اور صرف نانا نہیں ہے، تمہارا بھائی حسن بھی ہے، جاؤ چادر کے نیچے لیٹ جاؤ. راوی بیان کرتا ہے بچے آ گئے، نانا پہنچ گئے ہیں. اب ذات علی آئی اور آنے کے بعد سوال کرا، سلام کرا، جواب ملا وہی جملہ انی اشم عندک راقیۃ طیبہ کأنہا رایۃ رسول اللہ. میں وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں جیسی میرے بھائی کی ہے. غور کریے کہ بڑی آسانی سے نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں. فاطمہ کا جملہ سنیے، ہاں آپ کے بھائی بھی ہیں اور ان کے فرزند بھی ہیں، جائیے لیٹ جائیے. یہاں پر رک کر تاریخی جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. دنیا والوں ایک بات کی وضاحت تو ہو گئی، جیسے پہلے محمد کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے ویسے ہی اوسط کے جسم سے بھی نکلتی ہے، ویسے ہی آخر کے جسم سے بھی نکلتی ہے. محمد کسی بھی زمانے کا ہو وہ خوشبو ایک جیسی ہوگی. راوی بیان کرتا ہے سب لیٹ گئے. جب سب لیٹ گئے، کبھی آپ نے فلائٹ کا سفر کرا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا اوپر سے جب دیکھیں گے زمین کی طرف تو چھوٹے چھوٹے تارے ٹائپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ لائٹ ہوتی ہے. کہ آسمان والے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. اصول دنیا کیا ہے؟ کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ زمین سے آسمان کو دیکھو. جب ہم نے زمین سے آسمان کی طرف دیکھا تو چاند نظر آیا، سورج نظر آیا، ستارے نظر آئے، جتنی بھی چیزیں تھی سب نظر آ گئی. لیکن آج آسمان والے سوال کر رہے ہیں، یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار یہ بتا چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا فرشتوں کو معلوم نہیں ہے رسول کون؟ کیا فرشتوں کو معلوم نہیں حسین کون؟ کیا فرشتوں کو معلوم نہیں علی کون؟ کہ یقیناً معلوم تھا، لیکن ابھی تک صرف ایک ایک نور کو دیکھا تھا، آج پنجتن کے نور کو دیکھا ہے. آج پنجتر کے نور کو دیکھا. راوی بیان کرتا ہے یہاں پر رسول بیٹھے ہوئے ہیں، آواز بلند کر دی فاطمہ جتنی جلدی ہو سکے ارے چادر کے نیچے آ جائیے. راوی لکھتا ہے فاطمہ چادر کے نیچے جیسے ہی آئی ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. اے جبرائیل جا کر پیغام پہنچا دیجئے آج کے بعد سے اہل بیت کے قریب رجس نہیں جائے گا. آج کے بعد سے اہل بیت کے قریب
گندگی نہیں دنیا والوں، اب تو سمجھ جانا چاہیے جو اہل بیت کو ماننے والا ہے وہ کثافت سے دور رہتا ہے، وہ گندگی سے دور رہتا ہے۔ جب فرشتوں نے سوال کرا یا رب ومن تحت الکسا، اے اللہ چادر کے نیچے کون؟ اللہ کو چاہیے تھا جواب میں کہتا محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ کہ انسانیت یہی ہے، کہ پہچاننے کا طریقہ یہی ہے، پہچانوانے کا طریقہ یہی ہے۔ تین ذات ایسی ہیں جن کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے گھر کی عورتوں کی۔ کہ پہلی ذات ہے بیٹا، بیٹے کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے ان کی ماں ہے۔ دوسری ذات ہے شوہر، شوہر کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے ان کی زوجہ ہے۔ تیسری ذات ہے باپ، باپ کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے وہ ان کی بیٹی ہے۔ لیکن اللہ نے دستور کو برعکس پیش کر دیا۔ دنیا والوں تمہاری نگاہ میں باپ کے ذریعے سے بیٹی کی پہچان ہوتی ہے، تمہاری نگاہ میں باپ کے ذریعے سے بیٹی کی پہچان، تمہاری نگاہ میں بیٹے کے ذریعے سے ماں کی پہچان، تمہاری نگاہ میں شوہر کے ذریعے سے زوجہ کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن آج اللہ بتائے گا اے فرشتوں گھبرانا نہیں، فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، اے فرشتوں پریشان نہ ہونا، یہ فاطمہ ہیں ان کے والد ہیں، یہ فاطمہ ہیں ان کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ ہیں ان کے بچے ہیں۔ اے پروردگار یہ ماجرا کی، یہ تبدیل کیوں کرا؟ کہ تبدیل اس لیے کرا ہے تاکہ دنیا پہچان جائے دنیا کی عورتیں ایک طرف ہیں، ذات فاطمہ ایک طرف ہے۔ آج فاطمہ کے ذریعے پہچان کروائیں گے، لیکن فاطمہ کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی۔ راوی بیان کرتا ہے رسول گھر میں ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک سائل آئے اور آنے کے بعد کہہ رہا ہے اے رسول خدا ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ رسول کا جملہ سنیے کہ تم غریب نہیں ہو، تم غریب نہیں، غریب کچھ لوگ ہیں، کچھ گروہ ہیں، جن میں سے پہلا گروہ جو غریب ہے وہ ہے عالم۔ اچھا اس لیے نہیں کہ اس کو لفافہ دیا جائے، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب پہلا سب سے غریب ہے عالم، کیوں؟ اس لیے علم حاصل کرا لیکن کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ دوسرا سب سے غریب گروہ قرآن، رسول پہچانوا رہے ہیں فاطمہ کی عظمت۔ سب سے غریب گروہ دوسرا ہے قرآن کا۔ یقین جانو قرآن کا اصول یہ ہے، دو تین مرحلے ہوتے ہیں جہاں پر کھلتا ہے۔ پہلا مرحلہ جب بیٹا پردیس جا رہا ہو تب کھل جاتا ہے ہوا کے لیے۔ دوسرا مرحلہ قرآن کا جو ہوتا ہے مولوی حضرات صرف اور صرف استخارے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تیسرا جہیز کی زینت، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ تین مرحلوں پہ قرآن کھلتا ہے۔ تیسری مسجد سب سے غریب ہے، کیوں؟ اس لیے بنا تو دی گئی ہے لیکن کوئی آنے والا نہیں ہے۔ رسول بیان کرتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس غریب کا معاملہ حل کر دے؟ بڑے بڑے غنی لوگ تھے، بڑے بڑے غنی افراد تھے، لیکن رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں یا نبی اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پہچانو فاطمہ یعنی ایثار، قربان کرنے والی۔ ہم فاطمہ کو مانتے تو ہیں لیکن قربان کرنا ہم نے نہ سیکھا۔ ہمارا اصول یہ ہے جتنا مل جائے لے لو، چاہے قبضے کا ہو گھسیٹ لو۔ فاطمہ ایثار کا نام ہے۔ اے علی کیا آپ کے گھر میں کچھ ہے جو اس کو عطا کر سکے؟ ذات علی کا جملہ سنیے، اے نبی خدا ہم نے کل کی پرواہ ہی نہیں کری، جتنا سامان تھا صرف آج کا تھا، ہاں لیکن گھر میں جا کر ہم فاطمہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ پہچانو ذات فاطمہ کی عظمت، فاطمہ نے کس قدر ایثار پیش کرا ہے، قربانی پیش کری ہے۔
तारीख बयान करती है, साहिल को लिया, लेने के बाद दर फातिमा पर आए, साहिल बाहर खड़ा हुआ है, अली मुर्तजा अंदर गए और फातिमा से सवाल करा, ऐ बीबी क्या खाने के लिए कुछ है? ईसार देखिए फातिमा का, जनाब फातिमा का जुमला सुनिए, खाने के लिए सिर्फ इतना ही बचा है कि सिर्फ बच्चे खा सकें। का यकीन जानो फातिमा, बच्चे बाद में खा लेंगे, लेकिन आज साहिल को खिलाया जाए। पहचानो फातिमा ने किस कदर कुर्बानी पेश करी है, अपना खाना मिस्कीन को खिलाया। रावी बयान करता है, जनाब फातिमा से कहा बेहतर यह होगा पहले मिस्कीन को खिलाओ, बच्चे बाद में खाएंगे। लेकिन फातिमा चिराग को गुल करो, फातिमा चिराग को गुल कर दीजिए। ये गुल करने का मकसद क्या है? रावी बयान करता है, साहिल को बुलाया गया, फातिमा, अली, अहले बैत का घराना बैठ गया, साहिल खाना खा रहा है, फातिमा और अली मुर्तजा और बच्चे अपना मुंह चला रहे हैं सिर्फ। पहचानो कितनी कुर्बानी फातिमा ने पेश करी है, ताकि सामने वाले को एहसास न हो कि इनके घर में खाना नहीं है। रावी बयान करता है, इधर अली मुर्तजा ऐसे मुंह चला रहे हैं जैसे वो भी खा रहे हैं। जब खाना खा लिया, पेट भर गया, रावी बयान करता है, साहिल को लिया, मस्जिद में आया, और आने के बाद रसूल खुदा ने सवाल करा, खाना मिला? हाँ, यकीनन भर पेट खाया है। रसूल का जुमला सुनिए, या अली मुबारक हो, मुझे मालूम है कि लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको जरूरत तो होती है लेकिन ईसार की कुर्बानी पेश कर दिया करते हैं। और या रसूल खुदा आपको कैसे मालूम? कि अभी जिब्राइल आए थे, उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि अली के घर में खाने के लिए नहीं था, लेकिन अली ने साहिल को खिला के बताया है, हम ही अल्लाह वाले हैं, हम ही कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन वही कुर्बानी इस कदर आगे बढ़ गई कि उम्र तो 18 साल रही, लेकिन रावी बयान करता है बाल सफेद हो गए। रसूल की शहादत 11 हिजरी में हुई। पहचानो जाते फातिमा कौन है। या 18 साल में ऐसा क्या माजरा हो गया कि वक्त का इमाम कह रहा है कि फातिमा की जात हमारे लिए नमूना अमल है। यह 18 साल की उम्र है, बाल सफेद। अल्लामा बहरुल उलूम बयान करते हैं, जब रसूल की शहादत वाक़ई हो गई तो फातिमा रोए तो रोए कहां, एक दरख्त के नीचे जाकर रोती थी जिसका साया रहता था। मलऊन को खबर हो गई, दरख्त कटवा दिया गया। फातिमा घर में आकर गिरिया करने लगी। जब आवाज पहचानो किस कदर फातिमा को अजियत दी गई है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए, ऐसे ही असा का सहारा नहीं लिया है, ऐसे ही कमर खम नहीं हुई है। और आने के बाद रावी बयान करता है कि फातिमा घर में गिरिया कर रही है, तब भी लोगों को परेशानी। अली, बीवी से कह दीजिए गिरिया ना करें, लोगों को अजियत हो रही है। तारीख बयान करती है, मामला गुजरता रहा। यह तो मामला फातिमा का था, सिर्फ 5 से 6 मिनट आपके सामने। कुछ दिन बाद अली घर में आए और आने के बाद किसी ने आकर फातिमा को खबर कर दी, फातिमा, लोग अली को सलाम नहीं करते हैं। पहचानो कितनी गरीब हो गई थी फातिमा। तारीख लिखती है, फातिमा अली से सवाल कर रही, या अली, हमने सुना है कि मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। का फातिमा, कोई बात नहीं, अली रंजीदा नहीं हुआ था, अली परेशान नहीं हुआ था, लेकिन फातिमा जब अली सलाम करता है तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फातिमा जब तुम्हारे चेहरे को देख लेते हैं तो अली की जात को इत्मीनान हासिल हो जाता है। रावी बयान करता है, फातिमा ने अजीब और गरीब जुमला कहा, अरे अली इब्न अबी तालिब, परेशान ना होइएगा, आज के बाद फातिमा आपको सलाम करेगी, आज फातिमा को जवाब दीजिएगा। रावी बयान करता है, रसूल की शहादत के बाद
सिर्फ 75 दिन गुजरे थे या 95 दिन गुजरे। किसी का बाप अगर दुनिया से चला जाए तो यकीन जानो जो मोहल्ले वाले होते हैं, जो करिए वाले होते हैं, वो आते हैं और आने के बाद तसल्ली पेश करते हैं, परेशान ना होना, अगर बाप दुनिया से चला गया है तो हम साथ देने वाले हैं। रावी बयान करता है 75 दिन या 95 दिन का जमाना गुजरा था, कुछ मलऊन घर में आए और आने के बाद तसल्ली तो पेश करने ना आए, लेकिन आए जरूर है। एक हाथ में आग लिए हुए है, दूसरे हाथ में लकड़ी लिए हुए है और आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐ सैयदा, अरे बेहतर होगा अबुल हसन को बाहर निकालो। अगर अबुल हसन को बाहर ना निकाला तो यकीन जानो दरवाजे पर आग लगा दी जाएगी। रावी बयान करता है फातिमा दर और दीवार के दरमियान में है। फातिमा वहीं से हम कलाम हुई, क्या तुम उस घर में आग लगाओगे जहां रसूल सलाम किया करते थे? चाहे रसूल सलाम करते हो। फिर फातिमा ने आगे जुमला पेश करा, क्या तुम उस घर में आग लगाओगे जहां नवासे रसूल जिंदगी गुजर करते हो? का यकीनन चाहे हसनैन ही क्यों ना हो, अगर अबुल हसन को बाहर ना निकाला गया तो यकीन जानो इस दरवाजे पर आग लगा दी जाएगी। अल्लामा बहरुल उलूम बयान करते हैं जब दरवाजा न खोला गया तो मलऊन बिन खत्ताब आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद अपने कदमों से दरवाजे पर लात मारी गई, दरवाजा शिकम पर गिरा। अब जैसे ही गिरा है अरे मोहसिन की शहादत वाक़ई हो गई। रावी बयान करता है, अल्लामा बहरुल उलूम का जुमला सुनिए, वो कहते हैं पहले के जमाने में कोई ऐसे वैसे दरवाजे ना होते थे, अरे बड़े भारी भरकम दरवाजे होते थे, उसमें कील लगे होते थे। और जब फातिमा के शिकम पर दरवाजा गिरा तो एक कील फातिमा के शिकम में बेवत हुआ, अरे जिससे मोहसिन की शहादत, अजरकुम अल्लाह, मोहसिन की शहादत वाक़ई हो गई। रावी बयान करता है जब गले में रस्सी डाल दी गई ना, अल्लामा बहरुल उलूम लिखते हैं अपनी किताब में कि फातिमा गशी के आलम में थी, इफाका हुआ। जब रस्सी डालकर मलऊन लेकर जा रहे थे अली को तो अली पटका पहने हुए थे, कमरबंद। फातिमा ने अपने हाल को ना देखा, अपने हाथ को आगे बढ़ाया, अली को थाम लिया, अली को पकड़ लिया। मदीने के मलऊन अपनी तरफ खींच रहे हैं, ज़ाते फातिमा अपनी तरफ खींच रही है। रावी बयान करता है जब मलऊन ने इस मंजर को देखा तो अपने गुलाम कुलकुस को हुक्म दिया, ये दस्ते फातिमा पर यहाँ पर दस्ता लगा दिया जाए। रावी बयान करता है कुलकुस आगे बढ़ा, तलवार के दस्ते को फातिमा के दस्ते मुबारक पर मारा, अरे फातिमा का हाथ छूटा, मलऊन अली को लेकर गए। रावी बयान करता है ये मरहला गुजर गया, फातिमा गशी के आलम में थी, फिर फाका हुआ। सवाल करा या फिजा आइनल अबुल हसन, फिजा अबुल हसन कहाँ है? यहां पर रुककर माशरे के हिसाब से एक जुमला बयान कर दूं, अगर कोई औरत हामला हो जाए और यकीन जानो शिकम में बच्चा कुर्बान हो जाए तो इतनी कुव्वत नहीं होती है कि 2 कदम आगे बढ़ सके, लेकिन फातिमा ने किस कदर कुर्बानी पेश करी है, अपना ख्याल न करा। जब भी सवाल करा है फिजा ये बताओ अबुल हसन कहाँ गए? शहजादी मलऊन आए थे, आने के बाद गले में रस्सी डाली गई है, मस्जिद नबवी की तरफ लेकर गए हैं। रावी बयान करता है और रसूल की आबा को लिया, आबा को लेने के बाद फातिमा निकली घर से। ऐ मलूनो, जुमला सुनिए, ऐ मलूनो, अबुल हसन को छोड़ दो, अगर अबुल हसन को नहीं छोड़ा तो सर के बाल खोल देंगे। रावी बयान करता है ये सदा अली के कान से टकराई, अली ने सलमान को बुलाया, ऐ सलमान जाकर फिजा से कह दो अरे शहजादी से ऐसा गजब ना करे, अगर सर के बाल खोल दिए तो यकीन जानो कयामत दूर नहीं है। रावी बयान करता है
शहजादी के पास खबर दी गई, शहजादी ऐसा न करिए, अली को रिहाई मिल गई है। रावी बयान करता है ये मरहला गुजर गया, अभी तक सिर्फ बालों में सफेदी आई है। पहचानो किस कदर कुर्बानी पेश करी जाते फातिमा ने। जब कुछ दिन गुजर गए, अस्मा ने सवाल कर लिया, शहजादी आज तबीयत आपकी बहाल लग रही है, सिर्फ 2 मिनट और, आज तबीयत आपकी बेहतर लग रही है। शहजादी आज अपने हाथों से आपने हसनैन को नहलाया है, शहजादी आज अपने हाथों से हसनैन के बालों को संवारा है, शहजादी आज आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। कास्मा तबीयत बेहतर नहीं है, हमने ख्वाब में देखा था बाबा आए थे और आने के बाद कह रहे थे फातिमा बस कुछ ही लम्हे और बचे हैं, अनकरीब हमसे मुलाकात होने वाली है। रावी बयान करता है अस्मा से हम कलाम हो गई। अरे अस्मा, अरे बेहतर ये है हम जा रहे हैं बैतुस्सलात की जानिब, हम इबादतगाह की जानिब जा रहे हैं, और जब तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती रहे, अरे समझना फातिमा दुनिया में मौजूद है। जब इस सवाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाए तो समझ जाना फातिमा दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन अस्मा इस बात का ख्याल रहे वो बच्चे आए तो खबर न करना, और बच्चों को पहले खाना खिलाना और बाद में अम्मा की खबर देना। रावी बयान करता है अस्मा कान लगाए हुए है और बैतुस्सलात की जानिब पहुंच चुकी है और तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही है। अस्मा को इत्मीनान रहा, हाँ शहजादी अभी मौजूद है, लेकिन एक वो भी मरहला आया, आवाज का सिलसिला मुनक़ता हो गया, अब गमज़दा का आलम हो चुका है। कुछ ही देर गुजरी थी, बच्चे दाखिल हो गए, अस्मा ने दस्तरखान को बिछाया, अरे बच्चों आओ दस्तरखान पर बैठ जाओ, पहले खाने को खा लो, पहले खाना तनावुल कर लो। इमाम हसनैन का जुमला सुनिए। इमाम हसनैन कहते हैं अस्मा कभी ऐसा हुआ है बगैर अम्मा के खाना खाया? अस्मा कभी ऐसा हुआ हो तो बताओ हमने बगैर अम्मा के कोई खाना खाया हो। अरे अस्मा ये बताओ हमारी अम्मा कहाँ है? ज़बाने बेज़बानी में अस्मा ने बैतुस्सलात की तरफ इशारा करा। रावी बयान करता है बच्चे दौड़ते हुए बैतुस्सलात की जानिब पहुंचे, आवाज दे रहे अम्मा, लेकिन कोई जवाब ना आया। रावी बयान करता है शासन उठे, उठने के बाद मस्जिद नबवी में आए, या अली अरे बाबा अम्मा को आवाज दे रहे हैं लेकिन अम्मा की कोई जवाब नहीं आ रहा है। फातह बद्र हुनैन है ना अली, फातह खैबर है अली, इतना बहादुर अली है जो अभी तक रंजीदा नहीं हुआ, जिसकी आंखों से आंसू ऐसे नहीं निकला सिवाय खौफ खुदा के। मस्जिद नबवी के लिए सिर्फ अली का दरवाजा खुला हुआ था, सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ जाते अली का दरवाजा खुला था, कोई फासला नहीं था। लेकिन रावी बयान करता है जैसे ही आकर इमाम हसन ने खबर पहुंचाई है ना कि अम्मा जवाब नहीं देती, तो अली उठे हैं फिर गिरे हैं, कई मुकाम पर उठते हैं और फिर गिरते हैं। आने के बाद रावी बयान करता है और फातिमा के सिरहाने बैठ गए, और बैठने के बाद रावी लिखता है फातिमा को अली मुर्तजा ने कभी फातिमा ना कहा, कभी उम्मे ज़ैनब कहते थे, कभी कभी उम्मे हुसैन कहते थे, कभी उम्मे हसन कहते थे, लेकिन फातिमा ना कहा। रावी बयान कर रहा है फातिमा के सिरहाने बैठे हुए हैं, अरे उम्मे हसन हमसे कलाम करो, अरे उम्मे ज़ैनब हमसे हम कलाम हो जाओ, अरे उम्मे हुसैन हमसे बात क्यों नहीं करती हो। रावी बयान करता है जब जवाब ना आया तो अजीब व गरीब जुमला कहा, या तो कल्लमुनी या फातिमा, अरे फातिमा हमसे बात करो, अरे फातिमा अली तुम्हारे करीब आया है, हमसे हम कलाम हो जाओ। रावी बयान करता है वो मरहला भी आया गया कि अली पहुंचे हैं गुस्ल के लिए। रावी लिखता है वो गुस्ल देते जा रहे हैं,
تسبیحات اربع پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک مقام پر علی کا ہاتھ پسلیوں پر پہنچا۔ اب جس کے لیے پڑھا جاتا ہے السلام علیکم یا اصبر الصابرین، اے سب سے زیادہ صبر کرنے والے، آج وہ صبر نہ کر سکا۔ تاریخ بیان کرتی ہے دہاڑے مار دیے۔ سلمان نے سوال کر لیا، یا علی آپ تو بچوں سے کہہ رہے تھے آواز نہ نکلے، آستین دبا لو، منہ کے پاس آستین لے آؤ تاکہ ملولوں کا خبر نہ پہنچے فاطمہ چلی گئی۔ بچوں تیز سے نہ رونا، محلے والوں کو خبر نہیں ہونی چاہیے فاطمہ چلی گئی ہے۔ لیکن یا علی آج آپ رو رہے ہیں، پر روتے یقیناً نہ روتے، لیکن کتنا غریب ہو گیا ہے علی کہ فاطمہ نے علی کو بتایا تک نہیں، کہ علی کو بتایا تک نہیں کہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے غسل کا اہتمام ہو چکا، کفنایا جا چکا ہے، بچوں کو بلایا گیا، اے بچوں آؤ ماں سے ودا ہو لو۔ راوی بیان کرتا ہے حسن آئے، ماں سے ودائی ہو گئی، زینب آئی، ماں سے ودا ہو گئی، ام کلثوم آئی، ماں سے ودا ہو گئی، لیکن ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، بابا ہم نہ جائیں گے، بابا ہم قریب نہ جائیں گے۔ ارے بابا کبھی ایسا ہوا ہے اماں نے نہ بلایا ہو؟ راوی بیان کرتا ہے بندے کفن ٹوٹے، آواز بلند کری گئی، اے حسین ہمارے قریب آ جا۔ ارے جیسے ہی گلے سے لگے آئے لگائے گرمی آ گئی۔ علی جتنی جلدی ہو سکے جدائی کر دو ورنہ قیامت دور نہیں ہے۔ جنازہ اٹھایا گیا، کتنی غریب تھی فاطمہ، اور رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھایا گیا، جنازہ لے کر آگے بڑھے، قبر کے مقام تک پہنچے، قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، صرف 2 منٹ اور، قبر سے ہاتھ بلند ہوئے، اے علی لاؤ ہماری امانت کو ہمارے حوالے کر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، علی ہماری امانت کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابھی تک علی فاطمہ کے لیے رو رہے تھے، لیکن اب علی رسول کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ اے نبی خدا، ارے جیسی امانت آپ نے دی تھی ہم ویسی امانت نہ واپس کر سکے، فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے دفنا دیا گیا، قبر کا نشان مٹایا گیا، رات کے سناٹے میں راوی بیان کرتا ہے کہ علی مرتضی آئے، آنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، قبر سے آواز آ گئی علی رک جائیے۔ اے بی بی کیا ہو گیا؟ یا علی ہمارا بچہ پیاسا ہے۔ اے علی قبر پر تلاوت بعد میں کریے گا، پہلے گھر میں جائیے، ہمارا بچہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلائیے۔ حسین کی عادت ہے رات میں اٹھ کے پانی پینے کی، علی بہتر یہ ہوگا ارے پہلے پانی پلا دیجئے۔ میں کہوں گا بی بی ارے بڑا خیال رکھا گیا، لیکن 61 ہجری کا زمانہ ہوگا، ارے 10 محرم کا زمانہ، سر و تن میں جدائی ہوگی، فضا میں آواز گونجے گی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، حسین مار دیے گئے، حسین قربا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ علماء اعلام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ
परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जिन लोगों ने भी रोज़ा मुनहदिम करा था उनको निस्त नाबूद कर दे। परवरदिगार उनकी औलाद में से जो भी बचे हुए हैं उन सब का ठिकाना जहन्नम करार दे। परवरदिगार तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता मुंतकीम खून हुसैन और सैयदा के जालिमों सैयदा के दुश्मनों से बदला लेने के लिए परवरदिगार मुंतकीम खून हुसैन के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।